سے جب روح نکالی جاتی ہے تو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ حضرت مریم کی خدمت کرتے تھے۔ پہاڑ کے اوپر ماں اور بیٹا دونوں رہتے۔ حضرت مریم دنیا کی اتنی پاک باز، اتنی نیک صفت انسان کہ ان کی پاکی کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ وہ کتنی چہیتی اللہ کی بندی تھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یاد میں قرآن مجید میں 16واں پارے میں پوری ایک سورت نازل فرمائی، سورہ مریم کے نام سے۔ بغیر باپ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت مریم نے نکاح نہیں کیا تھا، فرشتے آ کر ان کے جسم میں پھونک مار دیے تھے، جس سے حضرت مریم کو حمل ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لوگوں نے حضرت مریم پر الزام لگایا کہ یہ پہاڑ پر رہتی ہے، عبادت کے نام پر اس نے کسی سے غلطی کی تبھی تو اس نے بچہ جنا، ورنہ اس کی تو شادی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زبان سے جب وہ چھوٹے بچے تھے، دودھ پیتے بچے، ان کی ماں کی پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ کا قرآن ان کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے۔ سیدنا مریم بوڑھی ہو گئی، نابینا ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلے گئی، ساری زندگی سجدوں میں اللہ کے سامنے روتے روتے گزار دیا۔ رات رات بھر نوافل پڑھتی، عبادتیں کرتی اور دن دن بھر روزہ رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا دیا، وقت کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روزانہ دن بھر باہر جاتے کمانے کے لیے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، رات میں آتے وقت اپنی ماں کے لیے بکری کا دودھ یا کوئی چیز کھانے پینے کے لیے لے کر آتے۔ ایک دفعہ آئے، آ کر اماں جان کو آواز دیا، وہ سوئی ہوئی ہے۔ کہنے لگے کہ اماں جان صبح سے روزہ تھے، دیکھو میں دودھ لایا ہوں، پی لو۔ حضرت مریم بیدار ہی نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتے آ کر کہنے لگے کہ عیسیٰ اب آپ کی ماں کبھی زندہ نہیں ہوگی، وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، فطری بات ہے، ماں کے انتقال کا صدمہ کتنا بڑا صدمہ۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں کی عمروں میں برکتیں اور اچھی صحت عطا فرمائے۔ جن کے سامنے ان کی ماں کا جنازہ اڑتا ہے، تکلیف کا احساس ان سے پوچھ لیا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی مغموم ہونا فطری بات تھی، پہاڑ سے نیچے اترے، بستی والوں کو بلایا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، آؤ۔ بستی والوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ دوسرا صدمہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اب ماں باپ کے کفن دفن کا کیسا انتظام کریں؟ جب بستی والوں کے اس ترچے جواب سے عیسیٰ علیہ السلام نا امید ہو کر جانے لگے تو پہاڑ کے دامن میں دو نوجوان، سفید کپڑے، نورانی چہرے، دو نوجوان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سوال کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ غمگین لگ رہے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں بستی والوں کے پاس گیا تھا کہ میرے ماں کے کفن دفن میں میری مدد کر دیں، لیکن کوئی میرا ساتھ دینے تیار نہیں۔ وہ دو نوجوان کہنے لگے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعا دی، ساتھ میں لے کر گئے۔ وہ دو فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد کے لیے انسانی شکل میں بھیجا تھا۔ چنانچہ جا کر تینوں نے حضرت مریم کے کفن کا انتظام کیا، قبر کھودی، نماز جنازہ کے بعد حضرت مریم کو دفن کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اکیلے ہو گئے۔ رات میں خواب میں اپنی والدہ کو دیکھا، خواب میں پوچھا، والدہ سے کہا کہ اماں جان تم مجھے چھوڑ کر چلے گئی۔ حضرت مریم نے کہا کہ بیٹے یہ دنیا کا دستور ہی ہے، یہاں انسان آتا ہی ہے جانے کے لیے، یہاں کوئی رشتہ ہمیشہ برقرار نہیں رہتا، یہاں موت ایک ایسی بے رحم للکار ہے جو اپنوں کو اپنوں سے توڑا دیتی ہے، چھڑا دیتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اماں جان موت کی آپ پر کیا گزری؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ بیٹا انتقال ہو گیا، اللہ کے سامنے حاضر ہو چکی ہوں،
موت کی تکلیف کے بارے میں مت پوچھنا. موت فرشتہ جس وقت میری روح نکال رہا تھا اور اس وقت مجھے جو تکلیف کا احساس ہو رہا تھا اس تکلیف کو میں ابھی بھی محسوس کر رہی ہوں. ایک ایسی عورت جس کی پاک بازی، جس کی حیا اور پاک دامنی کی گواہی اللہ کا قرآن دے، جس عورت کے نام پر اللہ تعالیٰ قرآن میں پوری آیت نازل فرما دے، جو عورت ساری زندگی اللہ اللہ کر کر گزار دے، جس عورت کے زندگی کے دن روزوں میں اور راتیں اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں گزر جائے، وہ عورت یہ کہتی ہے کہ موت کے وقت کی جو تکلیف تھی اس تکلیف کا احساس ابھی بھی میرے زندگی کے اندر باقی ہے. تو جو انسان نافرمان ہوگا، گنہگار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے دور زندگی گزارے گا، اس انسان کی موت کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے اللہ